داری زیادہ ہے، مٹیریل کی ذمہ داری زیادہ ہے، انوائرمنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہے، خود اسٹوڈنٹ اتنا ذمہ دار نہیں ہے. جبکہ انکوائری میتھڈ کے اندر لرننگ کی زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اسٹوڈنٹ کی ہے. وہ خود رسپانسبل ہے اس بات کا کہ کیسے چیزیں سیکھ رہا ہے. مطلب ایک ہی کلاس کے اندر اگر ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی انوائرمنٹ ہے، ریسورسز بھی سیم ہیں، اور جب وہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ زیادہ سیکھتا ہے، ایک بچہ کم سیکھتا ہے، ایک بچہ بالکل ہی نہیں سیکھتا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو بچہ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی زیادہ سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ٹاپک کو، آپ کے کلچر کو، آپ کے ریسورسز کو اپنی نالج کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور متفق ہو رہا ہے اندر سے کہ ہاں ایسا ہے، وہ لرننگ کر رہا ہے. اور جو کلاس میں بیٹھ کے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی فلم کے ڈائلاگ کو یاد کر رہا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، یا اس کے پاس پریور نالج نہیں ہے، وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہا جو آپ پڑھا رہے ہیں اس سے، تو وہ بات کو نہیں سیکھ رہا. تو وہ رسپانسبل کون ہوا؟ کیا ٹیچر ہوا، سسٹم ہوا، ریسورسز ہوئے؟ نہیں، ٹیچر، سسٹم، ریسورسز سب کے لیے سیم ہے. اسٹوڈنٹ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ رسپانسبل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں، انکوائری میتھڈ سسٹم میں، اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے پڑھنے کی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے علاوہ اگر ہم جائیں، اسٹوڈنٹ کا رول کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ رول، اسٹوڈنٹ ڈائریکشن فالوور ہوتا ہے. ڈائریکشن فالوور، یہ بڑا آسان لفظ ہے نا، یعنی آپ اس کو جو ڈائریکشن دیں گے وہ اسے فالو کرے گا. آپ بولیں گے ہوم ورک کر لو، کر لے گا. آپ بولیں گے یہ گراف بنا کے لے آنا، بنا کے لائے گا. آپ بولو گے بھائی ایسا کرو، یہ 4 سوال یاد کر لو، کر لے گا. ٹھیک ہے، ڈائریکشن فالوور. جو آپ ڈائریکشن دو گے وہ کرے گا، جو ڈائریکشن نہیں دو گے وہ نہیں کرے گا. تو ٹریڈیشنل میتھڈ کے اندر اسٹوڈنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ ڈائریکشن فالوور ہوتا ہے. جبکہ انکوائری میتھڈ میں اسٹوڈنٹ کا رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرابلم سالور. یعنی بطور اسٹوڈنٹ ایک پرابلم سالور کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے لائیے مجھے مسئلہ دیجیے، میں کیا مسئلہ حل کر سکتا ہوں. آپ نے جو چیزیں مجھے پڑھائی ہیں، جو چیزیں سکھائی ہیں، اس کی بنیاد پر کیا چیزیں میں ایسی ہیں جو زندگی سے حل کر سکتا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں پرابلم سالور. تو دیکھیے انکوائری میتھڈ کے اندر اسٹوڈنٹ کا رول پرابلم سالور ہے اور ٹریڈیشنل میتھڈ میں ڈائریکشن فالوور ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کریکولم گولز. کریکولم کا کیا گول ہوتا ہے؟ یعنی جو گورنمنٹ کریکولم بناتی ہے یا اسکول کریکولم بناتا ہے، اس میں ٹریڈیشنل میتھڈ کا کیا معیار ہوتا ہے کریکولم کا، اور انکوائری میتھڈ میں اس کا کیا معیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹریڈیشنل میتھڈ کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ اورینٹیڈ، یا دوسرے الفاظ میں کریکولم جو ہے وہ آؤٹ پٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے. آؤٹ پٹ اورینٹیڈ سے کیا مراد ہے؟ کریکولم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بچے کے نمبر اچھے ہیں، اس نے جو ٹیسٹ دیا ہے وہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے، ہم ہر سال کے اختتام پر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بچے نے کیا سیکھ لیا، اس کو کیا آ گیا. اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ پٹ اورینٹیڈ. یہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، کریکولم کی کیا خواہش ہے؟ کریکولم بناتے وقت کیا ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے یہ بات سیکھ لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بات بچوں کو آ گئی. جبکہ انکوائری میتھڈ کے اندر کریکولم کا جو گول ہوتا ہے وہ پروسیس اورینٹیڈ ہوتا ہے. پروسیس اورینٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ میں وہ نہ بتا پائے. یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بس یہ ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد اس کو آ جانا چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا بہت ابھی آ گیا ہے، مزید یہ اگلی کلاس میں سیکھے گا، مزید یہ اگلی کلاس میں سیکھے گا، بہت ساری باتیں اس کو اگلی کلاس میں کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی ہم کیونکہ اگلی کلاس میں جب سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں اگلا ٹاپک، تو وہ پیریڈ جو نالج اس کی ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر وہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کریکولم بنانے والے کہ سائنس کی اسٹڈیز جو ہے وہ کوئی گول اورینٹڈ نہیں ہوگی کہ اس کا نتائج نکل آئیں گے فوراً، ٹھیک ہے، اور نہیں نکلے تو ہم کہیں گے جی ہمارا کریکولم فلاپ ہو گیا. مثال کے طور پر کریکولم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 10ویں جماعت تک یا 8ویں جماعت تک پڑھتے پڑھتے بچے جو ہے وہ ایک سرکٹ بنانا سیکھ جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ، آؤٹ پٹ اورینٹڈ، سرکٹ بنانا سیکھ جائیں، ٹھیک ہے. اور پروسیس اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ سرکٹ اگر وہ نہ بھی بنا سکیں تو اس کی وہ بیسکس جانتے ہوں، اور ابھی پروسیس چل رہا ہو سکتا ہے وہ ابھی اگر سرکٹ بنانا نہ سیکھیں تو شاید 9ویں جماعت میں 10ویں جماعت میں سرکٹ بنانا سیکھ لیں، 11ویں جماعت میں سرکٹ بنانا سیکھ لیں. لہٰذا ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ فیل ہو گئے، بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ لیٹس موو، آگے کی طرف بڑھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس اورینٹڈ. دیکھیے یہ بہت عجیب سی بات ہے، پوری دنیا کے اندر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جو 5ویں 6ٹی میں نالائق اسٹوڈنٹ تھے، 10ویں جماعت تک وہ نالائق تھے، لیکن جیسے ہی وہ گریجویشن کر کے باہر آئے، یونیورسٹی پہنچے، انہوں نے PhD کیا اور ایک بہترین سائنٹسٹ بن گئے. تو یہ باتیں جو ہے اس طرح سے شو آؤٹ کرتی ہیں کہ لرننگ کا کوئی گول نہیں ہوتا ہے کہ ہم بولیں یہاں یہ اس کو آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس بیسڈ ہے. آپ ایک پروسیس کو جنریٹ کریں، گول جنریٹ نہیں کریں بلکہ پروسیس جنریٹ کریں، جس میں اسٹوڈنٹ کو موقع ملے کہ وہ مسلسل ریپیٹیشن میں اور مسلسل آگے بڑھنے کے اندر جاری رہے. لے لو یہ والا، یہ نہیں، یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ٹیچرز رول. ٹیچرز کا جو رول اس سسٹم میں ہے وہ ڈائریکٹر کا ہے. کیا ہے ڈائریکٹر؟ ڈائریکٹر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ڈائریکشن دینے والا. یا ٹرانسمیٹر ہے. ٹرانسمیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی جانب اپنے پاس سے چیزوں کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، ٹرانسمیٹر، ٹھیک ہے. یہ رول ہوتا ہے ایک ٹریڈیشنل میتھڈ کے اندر ٹیچر کا. جبکہ انکوائری میتھڈ میں وہ ٹرانسمیٹر نہیں ہوتا، وہ گائیڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ یا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. گائیڈ یا فیسیلیٹیٹر. یہ بنیادی فرق ہے انکوائری بیسڈ اسٹڈیز میں اور ایک ٹریڈیشنل اسٹڈیز کے اندر. اس میں یہ 6 بنیادی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. لرننگ کا جو اصول ہے وہ کیا ہوگا؟ لرننگ کا اصول بیہیویئرزم نہیں ہوگا بلکہ کنسٹرکٹیوزم ہوگا. اسٹوڈنٹس کا پارٹیسپیشن کیا ہوگا؟ وہ پیسو رول پلے نہیں کرے گا بلکہ وہ ایکٹیو رول پلے کرے گا. اسٹوڈنٹس انوالومنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پرانے طریقے کے اندر اسٹوڈنٹ کی اپنی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی تھی، زیادہ رسپانسبلٹی سسٹم کی ہوتی تھی، ٹیچرز کی ہوتی تھی. جبکہ انکوائری بیسڈ کے اندر ساری رسپانسبلٹی زیادہ تر کس کی ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ کی. اسٹوڈنٹ رول یہ ڈائریکشن فالوور ہوتا تھا پرانے میتھڈ کے اندر، اور اگر آپ انکوائری بیس پڑھا رہے ہیں تو وہ ڈائریکشن فالوور نہیں ہے بلکہ پرابلم سالور ہے. وہ خود سے پرابلم کو نوٹ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے اور اسے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کریکولم کے گول کیا ہوا کرتے تھے؟ آؤٹ پٹ اورینٹڈ. نتیجہ چاہیے، ریزلٹ چاہیے، جو مارکس کی شکل میں، ریزلٹس کی شکل میں، پروجیکٹ کی شکل میں، پریکٹیکل کی شکل میں اس کو مل رہا ہو. جبکہ اس میتھڈ کے اندر، انکوائری بیسڈ میتھڈ کے اندر جو ٹیچنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس بیسڈ ہوتا ہے، پروسیس اورینٹڈ ہوتا ہے. اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پروسیس جاری ہے اور ہمیں اس پروسیس کو جاری رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ بچے کو کچھ نہیں آ رہا، بلکہ ہم کہیں ٹھیک ہے یہ کریکولم ہو گیا، یہ بات انہوں نے پڑھ لی، آئی نہیں آئی، لیکن اگلی بات جو پڑھیں گے کیونکہ پرانی بات انہوں نے سیکھی ہے، ٹھیک ہے، شاید اس کو وہ بیان نہیں کر سکتے، شاید ابھی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، شاید ٹاپک ایسا تھا ہی نہیں کہ کسی نتیجے تک پہنچا سکتا تھا، شاید وہ ٹاپک ہی بیس پر مشتمل تھا اور ہم بیس کا امتحان نہیں لیں. یہ امتحان لیں تو اس کی شکل جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ کی شکل نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جنرل باتیں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اور آخری بات ہم نے پڑھی ٹیچرز رول. ٹریڈیشنل میتھڈ کے اندر ٹیچر کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ ڈائریکٹر ہے، وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، حکم دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ کرتا ہے، ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں.
جبکہ انکوائری بیسڈ میتھڈ میں وہ ڈائریکٹر نہیں، وہ گائیڈ ہے. وہ بولتا ہے اچھا آپ بتائیے، میں تو آپ کا گائیڈ ہوں، چیز آپ کو پہلے سے پتا ہے، جی آپ کوئی ذہن میں سوال ہے تو پوچھیں، آپ ذہن میں سوال ہے تو پوچھیں، چلیں آپ دونوں بیٹھ کے اس بارے میں ڈسکس کریں. یعنی وہ گائیڈ کرتا ہے، صرف ٹرانسمٹ نہیں کرتا، ایک ایک چیز بچوں کے حوالے نہیں کرتا، یہ لو یہ لو یہ لو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، وہ ویب سائٹ بتاتا ہے، وہ کتابوں کے نام بتاتا ہے، وہ گروپ بناتا ہے، وہ ٹائم دیتا ہے ان کو کہ وہ بیٹھیں، وہ ان کے اوپر کھڑا رہتا ہے، ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود سے اسٹڈی کریں، خود سے پڑھیں، خود سے دیکھیں، خود سے اپنی پسند یا ناپسند کو نکالنے کی کوشش کریں، خود سے چیک کریں کہ انہوں نے کیا بات سیکھی اور کیا بات نہیں آئی انہیں. اس کے بعد پھر اگر کوئی بچہ کہیں پرابلم کا شکار ہے، کہیں وہ بات سمجھ نہیں پا رہا، تو پھر وہ اسے گائیڈ کرتا ہے، وہ اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بتا دے، فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویب سائٹ کا نام بتا دے، فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بولے اچھا یہ بات آپ کو پتہ چلے گی، آپ کے علاقے کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں، آپ ذرا ان سے جا کے ملیے. اس کو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، وہ خود نہیں بتا رہا ہے. تو اب جو ٹیچر کا رول ہوگا وہ فیسیلیٹیٹ کر. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ریکمینڈ کرتی ہے میتھڈ سائنس پڑھانے کے لیے، وہ دراصل کیا ہے؟ انکوائری بیسڈ میتھڈ. مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی.